کبھی سوچا ہے کہ صرف چند لفظوں سے ڈر اور خوف کا احساس کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ آج ہم صرف ایک خوفناک کہانی نہیں سنیں گے، بلکہ ہم ان تکنیکوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اسے اتنی مختصر ہوتے ہوئے بھی اتنا زیادہ مؤثر بناتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی کیسے ہمارے ذہنوں کے ساتھ کھیل کر خوف پیدا کرتی ہے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک کلاسک ہارر سین سے، طوفانی بارش۔ اچھا، یہ صرف موسم کا حال نہیں ہے، بلکہ یہ تنہائی اور ایک انجانے خطرے کا احساس پیدا کرنے کا ایک بہت ہی طاقتور طریقہ ہے۔ یہاں کہانی لکھنے والا بڑی چالاکی سے کردار کے اندرونی خوف کو باہر کی دنیا سے جوڑ رہا ہے، جس سے شروع سے ہی ایک بے چینی والی فضا بن جاتی ہے۔ تو یہ ہے ہماری کہانی کا پہلا مرحلہ، جسے کہتے ہیں تمہید۔ ایک اچھی ہارر کہانی کی بنیاد رکھنے کے لیے یہ ماحول اور شروع کا موڈ بہت اہم ہوتا ہے، اور یہاں خوف کے لیے سٹیج بالکل تیار کیا جا رہا ہے۔ اور اب ہم اس واقعے کی طرف آتے ہیں جو کہانی کو اصل میں آگے بڑھاتا ہے، وہ لمحہ جب سکون ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جب گھر، جو کہ سب سے محفوظ جگہ ہونی چاہیے، ایک اندیکھی طاقت کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، اور بس یہیں سے سب کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کردار کی الجھن کا پہلا لمحہ ہے۔ یہاں ہم ہارر کا ایک بہت ہی کلاسک حربہ دیکھ رہے ہیں، یعنی ٹیکنالوجی کا خراب ہو جانا۔ جب ہماری مشینیں، ہماری ڈیوائسز عجیب طرح سے کام کرنے لگیں تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ چیزیں اب قابو سے باہر ہو رہی ہیں۔ اور پھر یہ خوفناک جواب آتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ اب یہ کوئی ٹیکنیکل خرابی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی ذہین اور بری نیت والی طاقت ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہی ہے۔ خطرہ اب بالکل حقیقی اور ذاتی بن چکا ہے۔ جیسے ہی کردار اس پہلے جھٹکے سے سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے، ٹینشن اور بڑھ جاتی ہے۔ ٹی وی خود بخود آن ہو جاتا ہے۔ یہ ٹیکنیک نہ صرف خوف کو بڑھاتی ہے، بلکہ یہ کردار کی اور ہماری توجہ ایک خاص جگہ پر مرکوز کر دیتی ہے، جس سے سسپنس اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ یہاں خطرہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر بالکل براہ راست اور ذاتی ہو جاتا ہے۔ اب یہ صرف ڈرانے والی آوازیں نہیں ہیں، بلکہ ایک صاف صاف حکم ہے۔ کردار کو ایک ایسے فیصلے پر مجبور کیا جا رہا ہے جہاں دونوں طرف مشکل ہے۔ انتخاب بہت سادہ ہے، یا تو حکم مانو یا پھر ناقابل تصور نتائج کا سامنا کرو۔ تو اب ہم کہانی کے اگلے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، جسے کہتے ہیں بڑھتا ہوا ایکشن۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں کردار خوف کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور ہر قدم کے ساتھ ٹینشن کہانی کے کلائمیکس یعنی عروج کی طرف بڑھتی جاتی ہے۔ کردار کی یہ جو اندرونی کشمکش ہے یہ کہانی کو اور گہرائی دیتی ہے۔ کیا یہ سب سچ میں ہو رہا ہے یا یہ صرف ایک ڈراؤنا خواب ہے؟ یہ سوال اس کے فیصلے کو اور بھی طاقتور بنا دیتا ہے۔ اتنا ڈرنے کے باوجود وہ چھت پر جانے کا انتخاب کرتا ہے، جو اس کی ہمت یا شاید اس کی مجبوری کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہاں سے کہانی کا کلائمیکس شروع ہوتا ہے۔ کردار کا چھت پر موجود اس پراسرار لڑکی سے آمنا سامنا ہوتا ہے۔ اب تک جو خوف اندھیرے میں چھپا ہوا تھا، وہ اب بالکل سامنے آ چکا ہے۔ اب چھپنے کی کوئی جگہ نہیں بچی، اور ٹکراؤ ہونا ہی ہے۔ اب ہم کہانی کے ٹینشن کے بالکل پیک پر ہیں۔ یہاں کردار کے سامنے ایک ایسا الٹیمیٹم رکھا جاتا ہے جس کا کوئی صحیح جواب نہیں ہے، ایک خوفناک انتخاب جو اس کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ یہ الٹیمیٹم دیکھیں، کتنا سادہ اور کتنا بے رحم ہے۔ انتخاب بالکل واضح ہے، دوستی یا موت۔ لیکن اس سادگی کے پیچھے ایک بہت گہرا نفسیاتی جال ہے۔ کردار کے پاس سے بھاگنے کے سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں، اور اسے ایک ایسے انتخاب پر مجبور کیا جا رہا ہے جس کا کوئی بھی نتیجہ تباہی ہی لائے گا۔ اور اب ہم کہانی کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی انجام اور ٹویسٹ۔ یہاں ایسا لگتا ہے کہ شاید طوفان تھم گیا ہے اور ٹینشن ختم ہو رہی ہے، لیکن کہانی کا سب سے بڑا جھٹکا تو ابھی باقی ہے۔ اور یہاں کہانی ہمیں ایک لمحے کے لیے جھوٹا سکون دیتی ہے۔ کردار جاگتا ہے اور ہم سب ایک ساتھ سکون کی سانس لیتے ہیں۔ چلو شکر ہے، یہ سب تو صرف ایک خواب تھا۔ یہ ایک بہت ہوشیار ٹیکنیک ہے جو ہمیں تھوڑا ریلیکس کرنے اور آخری سب سے خطرناک ضرب کے لیے تیار کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ لیکن فوراً ہی حفاظت کا یہ احساس اس ایک سوال سے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب سارا سکون ٹوٹ جاتا ہے اور خوف ایک بار پھر پوری شدت سے واپس آ جاتا ہے، جو ہمیں آخری سب سے خوفناک انکشاف کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور یہ ہے کہانی کی آخری دل دہلا دینے والی لائن،
یہ ٹویسٹ خواب اور حقیقت کے درمیان کی لکیر کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے اور ایک ایسا ڈر چھوڑ جاتا ہے جو کہانی ختم ہونے کے بہت بعد تک رہتا ہے۔ ڈراونا خواب ختم نہیں ہوا تھا، وہ تو اب حقیقت بن چکا ہے۔ تو آخر میں سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک کہانی کو واقعی خوفناک کیا چیز بناتی ہے؟ کیا یہ کوئی اندیکھا خطرہ ہے، یا ناممکن انتخاب کا دباؤ، یا پھر یہ ڈر کہ ہماری اپنی حقیقت اتنی نازک ہے کہ وہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے؟ شاید سچا خوف ان سب چیزوں کے ملنے سے ہی بنتا ہے۔